السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر پلینٹ وائس۔ تمام نیو ویڈیوز کے اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ایک ایسی خوفناک کہانی جسے سن کے آپ کا دل بھی خوف سے لرز اٹھے گا۔ ہم لوگ جس نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے وہ بناوٹ کے لحاظ سے بہت خوبصورت اور پرسکون تھا۔ ہماری فیملی میں 5 لوگ ہیں، میری امی ابو، میرا بھائی جو مجھ سے بڑا ہے اور ہم 2 بہنیں۔ جب ہم لوگوں نے نیا گھر خریدا تو کافی لوگوں نے ہمیں روکا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ پہلے 2 لوگوں نے بھی خرید کر بیچ دیا تھا، لیکن ہم نے اس بات کو اتنا سیریس نہیں لیا اور گھر خرید لیا۔ پہلے 2 ماہ تو ٹھیک گزرے، لیکن اس کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے۔ کبھی رات کو سوتے ہوئے لائٹیں خود بخود بند ہو جاتی اور کبھی خود ہی آن ہو جاتی۔ رات کو برتن گر کر ٹوٹ جاتا۔ رات کے ٹائم چھت سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، جیسے بہت سارے گھوڑے چھت پر بھاگ رہے ہوں۔ ہمارے گھر کے لان میں ایک درخت تھا جو کہ کافی سالوں پرانا تھا۔ ایک رات سوئے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے بیڈ کو زور سے ہلایا ہو۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید زلزلہ ہو، لیکن دیکھا تو سب اپنے اپنے کمروں میں کمبل اوڑھے نیند کے مزے لے رہے تھے۔ میں واپس اپنے روم میں جانے کے لیے جیسے ہی مڑی تو مجھے لگا کہ جیسے بہت ساری بلیاں مل کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ مجھے لگا جیسے ابھی خوف کے مارے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی۔ سونے کی بہت کوشش کی، لیکن نیند کا کوسوں دور تک کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ سخت سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور کانپ رہا تھا، کیونکہ اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ زندگی میں پہلی دفعہ ہی ہوا تھا۔ اگلے دن صبح جب مجھے امی اٹھانے آئیں تو میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور جسم میں اس قدر شدید درد تھا جیسے کسی نے مار مار کر ساری ہڈیاں توڑ دی ہوں۔ گھر والوں نے جب میری یہ حالت دیکھی تو مجھے گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کچھ دوائیں لکھ کر دیں اور کہا کہ جسمانی کمزوری بخار کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر 2-3 دن دوائیں کھانے کے بعد میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی، لیکن ان سب میں ایک چیز تھی جو مجھے حیران کرنے والی تھی۔ مجھے واضح طور پر محسوس ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ پھر اگلے 3-4 دن ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہوا۔ ہمارے گھر میں جو درخت اور پودے تھے ان میں ایک انار کا درخت تھا۔ ہمارے آس پاس جو پڑوسی تھے وہ سب بہت اچھے اور ایک دوسرے کے کام آنے والے تھے۔ انہوں نے ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے اس کو کاٹنا نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن میرے ابو ایسی کسی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ہم نے ایک درخت کاٹنے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ درخت کاٹ دو، لیکن جب انہوں نے درخت کاٹنے کی بات کی مجھے عجیب سی بے چینی اور الجھن ہونے لگی۔ اس نے درخت کاٹنا شروع کر دیا، لیکن جیسے ہی کچھ دیر گزری درخت کی ٹہنیوں سے خون کا ایک فوارہ چھوٹ پڑا اور آس پاس کی جگہ ایسی ہو گئی جیسے کسی نے گائے ذبح کر دی ہو۔ ہم سب نے بہت منع کیا، لیکن اس نے درخت کاٹ دیے۔ ان میں وہ انار کا درخت بھی شامل تھا جو کہ لمبا نہیں تھا لیکن کافی پھیلا ہوا تھا اور اس سے زیادہ خطرناک بھی۔ اب اس سے آگے میری زندگی میں وہ واقعات رونما ہوئے جن کو سوچ کر بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جس دن ہم نے درختوں کی کٹائی کی اس سے اگلے دن اسی درخت کاٹنے والے کی بیٹی جو کہ بالکل ٹھیک اور تندرست تھی وہ فوت ہو گئی۔ اچانک وہ ہمارے قریبی تھے، اس لیے انہوں نے کال کی اور ہم سب ان کے گھر چلے گئے۔ رات 12 بجے کا وقت تھا۔ ہم لوگ ان کے گھر پہنچے تو ان کے گھر میں وہاں کوہرام مچا ہوا تھا۔ جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو ان کی بیٹی کا چہرہ بہت ہی عجیب ہو گیا تھا اور چہرے پر ناخنوں کے نشانات تھے۔ اگلے دن اس کی تدفین ہوئی، لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس کی بیٹی کی موت ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں چونکہ یونیورسٹی میں تھی اور مجھے واپس اسلام آباد جانا تھا تو میں اگلے دن واپس ہاسٹل چلی گئی، لیکن وہاں میری طبیعت مزید بگڑ گئی اور انہوں نے گھر والوں کو کال کی کہ بہتر ہے
آپ اس کو گھر لے جائیں۔ اور میں واپس گھر آ گئی۔ ہفتے کا دن تھا اور دن کو شدید بارش ہوئی، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ہم نے کھانا وغیرہ کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے، لیکن میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک شدید قسم کی بے چینی اور وحشت تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اور رات کا گہرا سناٹا ماحول کو مزید خوفناک بنا رہے تھے۔ اچانک باہر سے ایسے رونے کی آوازیں آئیں جیسے میت والے گھر میں بہت سارے لوگ مل کر رو رہے ہوں۔ میں نے اپنی بہن کو اٹھایا اور اس سے کہا کہ باہر کوئی رو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ تمہارا وہم ہے، سو جاؤ۔ تجسس تھا دل میں کہ دیکھوں آخر باہر کون رو رہا ہے۔ میں آرام سے اٹھ کر دبے پاؤں باہر کی طرف چل پڑی تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ میں ہال سے نکل کر باہر پورچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ باہر سناٹے کا عالم تھا۔ وہ آواز اب سامنے درخت والی جگہ سے آ رہی تھی، اور یہ آواز اس قدر خوفناک تھی کہ کسی بھی انسان کا دل ڈر سے پھٹ جائے گا۔ ایک بہت ہی خوفناک اور سرخ آنکھوں والی بڑھیا، سیاہ کالا چہرہ، الجھے بکھرے سفید بال اور چھوٹا قد، وہاں آلتی پالتی مارے بیٹھے رو رہی تھی اور کہتی، ظالموں نے میرے بچے مار دیے ہیں۔ اس کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے چیخ ماری، لیکن آواز میرے حلق میں ہی کہیں دب گئی۔ میری آنکھوں کے آگے سیاہ کالا اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ صبح مجھے جب ہوش آیا تو میں اسپتال میں تھی۔ میرا جسم بالکل کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ساری عمر کے لیے معذور ہو گئی ہوں۔ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد جب میں ڈسچارج ہو کر واپس گھر آئی، آہستہ آہستہ صحت بحال ہونے لگ گئی، لیکن اب مجھے شدید خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں کے نیچے کٹ لگ جاتے جس سے شدید درد ہوتا۔ سوتے وقت ایسے زوردار تھپڑ لگتے کہ عقل ٹھکانے آ جاتی۔ میرے دادا جو کہ 7 سال پہلے فوت ہو چکے تھے، ان کو میں نے بالکل آمنے سامنے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ میرے گھر والے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ بڑھیا رات کو درخت والی جگہ پر بیٹھ کر روتی رہتی تھی، اور یہ اب روزانہ ہو رہا تھا۔ میرے گھر والے بھی کافی پریشان تھے، لیکن اتنی جلدی گھر بیچ کر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے ماموں کے گھر کوہاٹ چلی گئی، لیکن وہاں جا کر میری حالت مزید بگڑ گئی۔ ایک دن صبح کے وقت میرے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جس سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ گھر والوں کو کال کی اور وہ لوگ آ کر لے گئے، لیکن گھر پہنچتے ہی میری حالت ایسے ہو گئی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کچھ ہفتے خیر و عافیت سے گزرے، لیکن اس دوران ایک قریبی رشتہ دار ہمارے گھر ایک عامل کو لے آئے۔ عامل نے کہا، مجھ پہ برے اثرات ہیں، میں گھر کا حصار کروں گا تو آپ کی بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ عامل صاحب کے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا اور 40,000 عامل صاحب نے لے لیے۔ اب سب سے کٹھن اور مشکل مرحلہ شروع ہوا۔ اس نے مجھے سامنے بٹھا کر کچھ پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر ہی گزری کہ کمرے سے گندی گلے سڑے گوشت کی بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس دوران ایک زور کا دھماکہ ہوا، جیسے پورا گھر زمین بوس ہو گیا ہو۔ کمرے میں دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ ان سب میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، البتہ عامل صاحب کو کسی چیز نے اٹھا کر اس قدر زور سے پھینکا جیسے کوئی ہوا میں گیند کو اچھالتا ہے۔ عامل صاحب سامنے دیوار کے ساتھ جا کر لگے۔ کچھ دیر بعد باقی چیزیں تو نارمل ہو گئیں، لیکن عامل نے کہا کہ میں دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور دوبارہ کبھی اس طرف نہیں آیا۔ اب میری سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن میں، میری امی اور میری بڑی بہن ہم بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ کوئی چیز لینے میں روم میں آئی۔ جیسے ہی میں باہر نکلنے لگی، کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ میں نے کھولنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ اچانک ایک زوردار تھپڑ مجھے کسی نے منہ پر مارا اور میں زور سے زمین پر گر گئی۔ میں نے پوری قوت سے چیخ ماری کہ شاید کوئی سن لے، لیکن بے سود۔ میں خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر کی طرف نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کوئی ہوش نہیں تھا
کہ میں کیا بول رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں۔ ایک خوف تھا، شدید خوف، جو سر پر سوار تھا، جس نے دماغ اور پورے جسم کو مفلوج کر دیا تھا۔ ابھی میں بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک مجھے بالوں سے پکڑ کر ہوا میں اٹھایا۔ میرے پاؤں بھی زمین سے اٹھ گئے۔ اس چیز نے مجھے اس قدر زور سے سامنے کی طرف پھینکا کہ میں دیوار کے ساتھ لگ کر نیچے فرش پر گر گئی۔ میرے جسم میں اس قدر درد تھا کہ مجھے لگا کہ میری روح نکل رہی ہے۔ میرے جسم پر اس قدر بوجھ تھا کہ کسی نے منو بھاری وزن میرے اوپر رکھ دیا ہو۔ اس کے بعد میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں دنیا جہاں سے بے خبر ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ میرے سر اور جسم میں اس قدر درد تھا کہ میں ہلنے، جلنے اور بولنے سے بھی مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ اس واقعے سے نہ صرف ہمارے گھر والے، حتیٰ کہ ہمارے پڑوسی بھی بہت ڈر گئے۔ میرے ابو بہت پریشان تھے۔ ایک بزرگ اماں تھیں جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھیں۔ کیونکہ وہ بزرگ تھیں اور بہت ضعیف بھی، اس لیے سب ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے درخت کاٹ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور جو بھی آتا ہے گھر بیچ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنات کسی کو بھی یہاں نہیں رہنے دیتے۔ بہتر ہے آپ لوگ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں یا کہیں اور گھر لے لیں، ورنہ کل کو کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اس واقعے کے چند دن بعد ہمارے گھر ایک بزرگ آئے۔ انہوں نے 3 ماہ میرا علاج کیا۔ یہ 3 ماہ میں نے سخت مشکل میں گزارے، لیکن اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین تھا کہ رات کتنی بھی لمبی ہو، صبح ضرور ہوتی ہے۔ بس اسی یقین کے ساتھ اللہ پاک نے کرم کیا اور 3 ماہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ پھر ہم وہ گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے راولپنڈی شفٹ ہو گئے۔ آج الحمدللہ 3 سال گزر گئے ہیں، کبھی بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن اب بھی کبھی کبھی اکیلے میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہے جو اب بھی ساتھ ہے، لیکن کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں پہلے ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر ان چیزوں نے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ گھر اب بھی ویران اور سنسان پڑا ہوا ہے اور اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن گاؤں والے بتاتے ہیں کہ اب بھی کئی دفعہ اس بڑھیا کے رونے کی آوازیں آتی ہیں۔